ناظرین، کئی لوگوں کو راشا کی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کا کوئی ایک حصہ مثلا ہاتھ، پاؤں یا سر اور چہرہ غیر ارادی طور پہ خود بخود حرکت کرنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ عام طور پہ جسم کے ایک جانب یا کبھی کبھی دونوں جانب کے ہاتھ پاؤں کے اختیاری عضلات بلا ارادہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شدید حالت میں چہرہ اور جسم کے تمام عضلات حرکت کرنے لگتے ہیں۔ شروع میں کسی چیز کو پکڑنے سے، اٹھانے سے یا لکھتے وقت ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پاؤں میں یہ مسئلہ ہو تو مریض ذرا لڑکھڑا کر اور پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے، جبکہ شدید حالت میں ہاتھ پاؤں کے علاوہ چہرہ بھی کانپنے لگتا ہے اور زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ البتہ سونے کے دوران یہ علامت غائب ہو جاتی ہے۔ راشا کے مرض کی کئی وجوہات ہیں جن کے بارے میں معلوم ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اور اس سبب کو دور کر کے ہی ہم اس مرض پر مکمل طور پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ دھیان سے دیکھیے، اصل سبب کو تلاش کر کے دور کیجیے اور یہاں بتائے گئے علاج اور پرہیز پر بھی عمل کیجیے تو انشاءاللہ یہ تکلیف مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے، آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ ہر وقت سٹریس، ٹینشن، رنج اور غم میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے افراد اور اعصابی کمزوری میں مبتلا افراد جن کے پٹھے کمزور ہوں، دماغی کمزوری کا سامنا ہو، یا ایسے افراد جنہیں خون کی کمی کا مسئلہ ہے، ایسے افراد میں راشا کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جو کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں، یا ایسے نوجوان جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی راشا کا مرض عام پایا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں میں پیریڈز کی خرابی کے باعث اور شادی شدہ خواتین میں پہلے حمل کے دوران زیادہ فکر کرنے کے باعث یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خراب ہاضمہ، جسم میں ترشی اور تیزابیت کی زیادتی، مزاج میں خشکی، سردی یا بادی کی وجہ سے اعصاب کا کمزور ہو جانا، شراب نوشی کی کثرت، ٹھنڈا پانی یا برف کا زیادہ استعمال کرنا اور پیٹ کے کیڑے بھی اس کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر یہ شکایت عام پائی جاتی ہے۔ یہ اس کے اہم اسباب ہیں۔ سب سے پہلے اصل سبب کو تلاش کر کے اسے دور کریں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ گردوں کے ایسے مریض جو پیشاب آور ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ایسی دواؤں کا مسلسل استعمال کرنے سے راشا کی شکایت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دوائیں پیشاب پیدا نہیں کرتی بلکہ تیار شدہ پیشاب کو خارج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے خون میں رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پانی کی کمی اور خشکی کے باعث عضلات میں موجود پانی بھی خارج ہونے لگتا ہے، گوشت لٹک جاتا ہے اور کچھ عرصے میں ہاتھ، پاؤں یا چہرے کے عضلات کانپنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ پیشاب آور ادویات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایسی دواؤں کا انتخاب کریں جو لیکوڈ فارم میں یعنی سیال شکل میں ہوں، جیسے کہ شربت بزوری ہے، ارک بزوری ہے، ارک کاسنی ہے، یا سونف اور چھوٹی الائچی کا کہوہ ہے۔ اس طرح کی کئی مشروبات اور نسخے موجود ہیں، ان کا استعمال کریں، کیونکہ یہ خود لیکوڈ فارم میں ہیں، پانی کی شکل میں ہیں، تو پیشاب کو کھل کر لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تو ناظرین، راشا کے علاج کے لیے ایک تو آپ تیز مرچ، مسالے دار، کھٹی اور چٹپٹی چیزیں بند کر دیں، اعصابی کمزوری کا خاص خیال رکھیں، ٹھنڈے پانی اور برف کے استعمال سے پرہیز کریں، تیتر، بٹیر یا دیسی مرغ کا گوشت اور شوربہ استعمال کریں۔ یہ آپ کے دوران خون کو بہتر بناتا ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور راشا کے مرض کا بہترین غذائی علاج ہے۔ گوشت خدوس 5 گرام، خشک دھنیا 5 گرام، سینا مکی صاف ستھری جس میں ٹہنیاں وغیرہ نہ ہوں، یہ بھی 5 گرام۔ تینوں کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رات کو رکھیں۔ صبح ایسے ہی پانی کو فلٹر کر کے پی لیں، رگڑنے کی یا بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت بھگو کر رکھیں اور شام کو نوش فرمائیں۔ کچھ دن اس نسخے کو متواتر استعمال کریں تو راشا کا مرض دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کھجور کا استعمال کریں۔ کھجور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مقوی غذا ہے۔ خون کی کمی، کیلشیم، آئرن اور وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرتی ہے، اعصابی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری سے نجات دلاتی ہے۔ راشا کے مرض میں کھجور کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ 3 سے 5 عدد یا 7 عدد تک کھجور روزانہ کھائیے۔ کچھ دن اس کے کھانے سے آپ کو راشا سے نجات پانے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی سادہ سا نسخہ ہے جو اس مقصد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ خالص شہد میں چٹکی بھر باریک پسی ہوئی کالی مرچ ڈال کر اسے صبح شام کھائیں، یہ بھی اس مرض کا بہترین علاج ہے۔ مچھلی کا کھانا اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہفتے میں کم سے کم 1 بار مچھلی کا استعمال ضرور کریں۔ وٹامن اے، وٹامن ڈی
اور آئرن سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ دماغی محنت سے گریز کریں۔ قبض ہونے پر اسے فوری طور پہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیسی مرکبات میں سے معجون، فلاسفہ یا دواء المسک معتدل جواہر والی استعمال کرنا فائدہ کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔